والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان سے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل امام احمد رضا کمیٹی کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ سے منسوب ہے، اور مجھے منتظمین محفل نے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے اسی مناسبت سے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات ماشاءاللہ کافی گزر چکی ہے اور آپ نے مجھ سے بہت بہتر اہل علم اہل دانش اہل فکر سے ان کے ملفوظات کو سماعت کر لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان سفر میں ہے اور انسان کا سفر علم الہی سے شروع ہوتا ہے اور جنت یا جہنم پر ختم ہوگا، مستقل انسان منزلیں طے کر رہا ہے، مثال کے طور پر علم الہی سے اس کا سفر عالم ارواح تک، عالم ارواح سے باپ کی پیٹھ تک، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ تک، اس طرح سے وہ منزلیں طے کرتا گیا، اور ماں کے پیٹ سے اب انسان دنیا میں ہے، اور دنیا میں بھی جیسے باپ کی پشت میں ہمیشہ نہیں رہا، جیسے ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہا، اللہ نے جس کو جتنی مدت جہاں رکھنا چاہا وہ وہاں رہا، ویسے ہی انسان مستقل جب باپ کی پشت میں نہ رہا، ماں کے پیٹ میں نہ رہا، اسی طرح وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا اور اس دنیا سے وہ کوچ کرے گا، بہت جلد انسان اس دنیا سے جائے گا۔ جلد کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہے 50 سال، کوئی کہے 100 سال، 100 سال تک تو اب جیتا ہی کون ہے، لیکن بہرحال انسان 90 سال کی عمر میں بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ میں پیدا کب ہوا تھا تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کل شام ہوئی اور آج صبح ہو گئی۔ اس طرح انسان کی زندگی کے لمحات ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، کوئی 30 سال کا ہوگا، کوئی 35 سال کا ہوگا، کوئی 40 سال کا ہوگا، ذرا تصور کرو ہم کب پیدا ہوئے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اب ہم دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے پھر کوچ کر کے ہمیں آگے کی منزل کی طرف جانا ہے اور اس کو قبر کی منزل کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مگر یاد رکھیں اب تک جو دنیا کا سفر تھا وہ اعمال کا موقوف، اس کا معاملہ اعمال پر موقوف نہ تھا، یعنی کہ آپ صرف اللہ کے رحم و کرم پر سفر کر رہے تھے، اور اب دنیا سے جب سفر آپ آگے کریں گے تو اللہ اکبر، قدرت نے اس کو اعمال پر موقوف رکھا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر میں سکون ملے گا، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ اکبر پھر قبر میں سکون چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر، اتنا دردناک ماحول ہے قبر کا، اتنا بھیانک ماحول ہے قبر کا۔ یاد رکھیں
بہت سارے لوگوں کو یوں لگتا ہے یہ مولوی لوگ صرف ڈرانے کے لیے آتے ہیں. یاد رکھنا بات مولوی کی نہیں ہے, بات مولا مصطفیٰ جان رحمت کی ہے, جن کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے, جن کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے, جن کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا ہے. اسی رسول کا فرمان ہے اللہ اکبر, قبر کی تنگ اور تاریک وادی کے لیے تیاری کر لو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں یار قبر میں کیا مزے ہوں گے, بلکہ ہمارے شورا اسلام جو ہے ایک خوبصورت نقشہ پیش کرتے ہیں. میں اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. میری قوم کے سچے شورا ہمارے اتنے بلند ہیں ہمارے لیے کہ ہم لوگ حضور کی سنت کو دیکھتے سچے شورا کے لیے. کیا اللہ کے رسول علیہ السلام جب حسان بن ثابت نعت پڑھا کرتے تھے تو خود آقا نیچے تشریف رکھتے تھے اور حسان کو منبر پر کھڑا کرتے تھے. اس لیے ہم اپنے شورا کی بڑی قدر کرتے ہیں. واللہ جو زبان عشق مصطفیٰ میں خلوص کے ساتھ ڈھل کر کے نعت پڑھتی ہے, اللہ اللہ, وہ زبان اللہ اکبر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے. لیکن جن لوگوں نے اللہ اکبر حقائق سے چشم پوشی کی, جن لوگوں نے مسلک سے تنفر اختیار کیا, جن لوگوں نے امام اور امام سے پہلے کے ہمارے اسلاف کے راستے سے انحراف کیا, پھر وہاں ہم کچھ نہیں کہتے, اللہ اکبر, ان کا معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں. مگر ایسے ہی لوگ لوگوں کی خوشی کے لیے قبر کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ کچھ نہ بھی کرو تو بھی قبر میں سکون سے سوئیں گے اور مفت کی جنتیں تقسیم ہوتی ہے. یاد رکھنا گرد و نواح سے قرب و جوار سے آنے والوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے ہیں, اور ایک جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد مردے کو دفن ہوتے اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. ذرا توجہ کرنا, اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. وہ رسول اللہ اکبر جو زمین پہ قدم رکھ دے تو یثرب مدینہ بن جائے, ان کے قدموں کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کی محفل میں آنے والوں, لوگ کہتے ہیں حضور کے قدم کی کیا شان ہے, ہم کہتے ہیں کبھی دیکھا بھی اللہ اکبر کہ شہر وبا شہر شفا بنائے کسی کے قدم سے. اگر دیکھنا ہے تو آ مدینے میں دیکھ, جب تک وہ نہ گئے تھے وہ شہر وبا تھا, جب ان کے قدم لگ گئے تو وہ شہر شفا ہو گیا. اور لوگ کہنے لگے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شہر مصطفیٰ. جس کے قدم کی شان یہ ہے کہ قدم لگتے ہیں تو شہر شفا بن جاتا ہے. اور شہر شفا, شہر دوا نہیں کہہ رہا ہوں, شہر شفا کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ دوا امکان ہے کبھی فائدہ کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے. مصطفیٰ کا شہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر دوا نہیں شہر شفا, اس لیے کہ جس کو شفا مل جاتا ہے وہ تو کامیابی ہو جاتا ہے. اگر کسی کو جنت دیکھنی ہو تو وہ شہر مصطفیٰ میں. واللہ یہ شاعری کی جنت نہیں ہے, یہ حقیقت کی جنت ہے. جسے جنت دیکھنا, جو رسول اللہ کے قدموں کے منکر ہے وہ بھی تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے نمبر لگا کے کھڑے رہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے. نبی کے قدموں کے منکروں, عظمت رسالت کے منکروں, مدینے جا کر کے تمہارے بھی تو دل بدل جاتے ہیں. یعنی یہاں کچھ کہتے ہو وہاں کچھ کرتے ہو, کیا نبی کیا دے سکتے, نبی کو کیا اختیار ہے. ہم نے کہا جو زمین پر جنت لا سکتا ہے اس کے بھی اختیارات کی کوئی انسان اندازہ لگا سکتا ہے. جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے, صرف ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. نعرہ تکبیر, ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا
کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، اللہ اللہ وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ اللہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے جس کے قدموں کی شان یہ ہے کہ بار بار حضور جس ٹکڑے پر آئے جائیں وہ ریاض الجنہ بن جائے، سبحان اللہ۔ روضۃ من ریاض الجنہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، اور خیر سے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور کے قدموں کی برکت سے جنت زمین پہ آئی۔ اور ہم لوگوں کو تو یوں بھی ماننا ہے، ہم منکر لوگ، جب ہم ماں کے قدموں میں جنت مانتے ہیں تو رسول اللہ کے قدموں میں جنت کیوں نہ مانیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہزاروں جنتیں آئی سمٹ کر کوے جانا میں، وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ ہزاروں جنتیں سمٹ کر کوے جانا میں۔ جو قدم رکھ دے قبر میں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ وہ رسول مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، توجہ کرنا، حقائق بھی ہے۔ کیا بات۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس مردے کو جب قبر میں رکھا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور مردے کی تدفین دیکھتے ہوئے حضور اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ مالک جنت رو رہا ہے مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھ کر، اور جنہیں کلمہ بھی یاد نہیں ہے، رونا تو یہی ہے کہ جنہیں کلمہ بھی یاد نہیں ہے وہ حضرات اتنے بے فکر ہو کر کے سو رہے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب اسی پہ رونا رو رہے تھے، اور سب کا رونا یہی ہے کہ ہم زیادہ حق سے کہیں نہ کہیں ہٹ رہے ہیں، ہم حقائق کی دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئی روتے روتے، اور داڑھی مبارکہ سے آنسو ٹپک کر جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان کی زمین پر جو ہے وہ مس ہونے لگے، اور اس اتنی زمین کے حصے پہ کیچڑ ہو گیا۔ یہ حدیث میں اپنی طرف سے نہیں کر، مٹی بھیگ گئی، یعنی رونے والا کتنا روتا ہے کہ مٹی بھیگ سکتی ہے، داڑھی تر ہو سکتی ہے۔ آدمی اگر تھوڑا موڑا روئے تو آنسو آتے رخسار پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور زیادہ روئیں تو زیادہ سے زیادہ داڑھی میں چھپ جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ ہماری طرح تھی بھی نہیں، وہ انتہائی گھنی تھی۔ گھنی داڑھی کا تر ہونا، بھیگ جانا، پھر اس سے آنسو ٹپک کر کے زمین کا کیچڑ میں تبدیل ہو جانا، آخر کتنے آنسو بہے ہوں گے، کتنا اللہ کے رسول نے رویا ہوگا، تب یہ کیفیت ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بھی رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس لیے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہوا وہ وہاں کامیاب ہوا، جو وہاں پھنس گیا اللہ اکبر پھر وہ ناکام ہوگا۔ اندازہ تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ اس قبر کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ اکبر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلب نے، حتیٰ کہ تم قبروں کے دہانے پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ تم قبروں کے گڑھے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے تین دوست ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں تمہارے تین دوست ہیں، مال کے چکر میں خدا کو بھولنے والوں، دنیا کی محبت میں خدا کو فراموش کر دینے والوں، روزی کے چکر میں رزاق کو بھول جانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو کرو، یہ میری دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بہویں ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے احباب ہیں۔ سن لو اللہ کے بندو، دل و دماغ کے ساتھ، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں تمہارے تین دوست ہیں، ایک دوست وہ ہے جب تک تمہاری زندگی ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کتنا بے وفا ہے، جب تک تمہاری
تمہاری زندگی ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. جیسے ہی تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے وہ دوست دوسروں کا ہو جاتا ہے, وہ بیگانہ ہو جاتا ہے. یعنی جیسی روح نکل گئی وہ اوروں کا ہو گیا, وہ وارثوں کا ہو گیا, وہ دوسروں کا ہو گیا. اللہ اکبر. وہ اتنا بے وفا دوست کون ہے پتا ہے؟ اسی کو مال کہتے ہیں, مال. اللہ اکبر. سب سے بے وفا مال تھا, اس سے انسان نے اتنا دل لگایا. اسی مال کے لیے تو کسی کی پگڑیاں اچھل رہی ہے, اسی مال کے لیے تو انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہا ہے, اسی مال کے لیے تو انسان کسی کا سر کاٹ رہا ہے, اسی مال کے لیے تو انسان کسی سے حسد کر رہا ہے, اسی مال کے لیے تو انسان کسی سے بغض کر رہا ہے, اسی مال کے لیے تو ایک دوسرے پہ جادو کروایا اور کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے میرا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ارے اس پر تو جادو کیا ہوا ہے. اکثر لوگ, اللہ اکبر, میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں وہ خوش نصیب ہے جس پہ جادو نہیں ہوا ہو. اتنا جادو عام ہو رہا ہے, اتنا جادو کیا کرایا جا رہا ہے. مشرکین کے مذہبی رہنماؤں کے پاس 500 روپے دے کر کے عورتیں جادو کروانے کے لیے جاتی ہے, مرد جادو کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں, تباہی ہو جانا چاہیے. اس کی دکان بہت چل رہی ہے, بربادی ہو جانا چاہیے. سن لو, کسی کو مشکلات میں ڈالنے والوں, کسی کو تکلیف میں ڈالنے والوں, تم کسی کو تکلیف میں ڈالو گے اپنی حیثیت کے مطابق, اور اللہ تمہیں بلا میں گرفتار کرے گا اپنی شان کے مطابق. دوسروں کو غم دے کر کبھی تمہیں خوشی نہیں مل سکتی, دوسروں کو درد دے کر کبھی تمہیں قرار نہیں مل سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا. اگر اسی حالت میں وہ مر جائے قیامت کے دن اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیا. اب تو حال یہ ہے, عورتیں جن کے پاس جادو کرانے کے لیے جاتی وہ پیسہ بھی لیتے ہیں اور آبرو بھی لیتے. کیا حالات ہے, یہ حسد تمہیں کہاں تک لے کر کے جا رہا ہے. اور جادو کرنا کروانا یہ مومن کی شان نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جادو کرنا کرانا یہ کفر ہے. ہو سکے تو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے بنو, تکلیف میں مبتلا کرنے والے مت. جو لوگوں پہ جادو کر کرا کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں ان کو بڑی دردناک موت آتی ہے, بڑی بدترین موت آتی ہے. وہ تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں, بلکہ وہ موت بھی مانگے تو انہیں موت نہیں آتی. اتنا دردناک قدرت ان کا حال کرتی ہے. اس لیے کسی کو دکھی مت کرو, کسی کو تکلیف میں مت ڈالو, کسی کو مشکل میں مت ڈالو. ایک جملہ کسی صوفی مفکر نے کہا تھا, تم کسی کی زندگی کو دکھی کرو گے, تم کسی کی زندگی کو برباد کرو گے, اللہ تمہاری موت کو برباد, اللہ تمہاری موت کو دکھی کرے گا. تم مرتے وقت دکھی دنیا سے, ہو سکے تو کسی کے کام آؤ, کسی کی مدد کرو. بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک ہے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کبھی خوش مت ہونا. حدیث پاک کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش مت ہونا, اس لیے کہ اللہ جس کی مصیبت کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو اللہ رحم کر کے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا, اور اس مصیبت میں اللہ تم کو گرفتار کر دے گا. بلکہ کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. آج ہم سنتے ہیں کہ فلاں بیمار پڑ گیا, خوش ہوتے ہیں, اچھا بہت چڑھ رہا تھا مال پر, بیمار ہوا, اچھا ہوا, تم بھی تیار ہو جاؤ. اس کا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, خوش ہوتے ہیں, اچھا ہوا, اس کا بیٹا لنگڑا ہو گیا. مسلمانوں مسلمانیت کہاں ہے؟ آج سے تقریباً 9 صدیاں پہلے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں دین کتابوں میں ہے, دیندار قبروں میں چلے گئے, اب تو لوگ نمائشیں کرتے تھے. 900 سال پہلے کہاں تھا؟ اندازہ فرمائیں. میں سوچتا ہوں یا اللہ آج کیا رہ گیا؟ جب 900 سال پہلے نمائش کی بات کی داتا صاحب نے تو لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات پھر امام غزالی نے فرما دی. کہتے ہیں پہلے لوگ عبادت کر کے ریاکاری کرتے تھے, اب لوگ کچھ نہ کر کے بھی ریاکاری کرتے ہیں. یعنی پہلے ریاکاری یہ تھی کہ چلو چندہ دے دو اور بتاؤ کہ ہم نے دے دیا. لوگ آج کل دیتے بھی نہیں اور کہتے ہیں ہم نے دے دیا. یہ حال ہے.
یہ کیفیت ہے. اللہ اکبر. کل لوگ تہجد پڑھ کے بتاتے تھے کہ ہم تہجد گزار ہیں. لوگ اتنے بے باک ہوئے آج تہجد پڑھتے بھی نہیں اور پھر بھی یہ ظاہر کرتے کہ ہم تہجد گزار ہیں. یعنی کیا حالات ہیں امام. اور یہ بات بھی امام غزالی نے کہا, اس کو بھی تقریباً 850-900 سال بیت چکے. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. میں تو کہتا ہوں لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے میرے بھائی اور باتیں ولیوں کی طرح کرتے. لوگ فجر, مسلمانوں کی 99% آبادی فجر نہیں پڑھتی اور باتیں ولیوں کی طرح کرتے. ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے ابھی اتر کر کے آئے. اور جو لوگ واقعی راتیں مصلی پہ گزارتے تھے ان کی باتیں ایسی تھی, آج اگر ان کی باتیں کوٹ کی جائے تو انسان کو لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ فاروق اعظم جس کا ذکر قرآن میں, توریت میں, انجیل میں, جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, لا نبی آبادی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, میں کوئی چڑیا ہوتا, لوگ ذبح کر کے کھا جاتے اور ہضم کر کے میں بھولا بسرا ہو جاتا تاکہ میرا قصہ تمام ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں مجھے قیامت کے دن کھڑے ہو کے جواب نہ دینا پڑتا. کون لوگ جنہیں جنت کی بشارتیں دی گئی, جن کا ذکر توریت میں, انجیل میں, زبور میں, نوح علیہ السلام کی کشتی پر جن لوگوں کے نام لگے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ وہ حضور کے 4 یار صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, یہ وہ لوگ ہیں. کشتی نوح پر جن کے نام لگے ہوں, اندازہ فرمائے, یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. غور فرمائے, کشتی نوح پر جن کے نام لگے ہوں یہ کوئی معمولی ہستیاں ہیں. نبی کی کشتی جس کے نام سے مزین ہو, وہ لوگ یہ تصور کریں کہ کاش ہم ایک پرندہ ہوتے, مر کر کے کاٹ لیے جاتے, کھا لیے جاتے, ہضم کر دیے جاتے, بھولے بسرے. بھولے بسرے کا مطلب کیا, قابل ذکر نہ ہوتے, لوگ ہمیں فراموش کر دیتے, بھول جاتے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں, وہ مولا مشکل کشا جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا. اور مولا علی کا ذکر عبادت ہے بھائی. کفیل انبر جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو دل کی کلی کلی کھلتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے. اللہ اکبر. کہ اس شک و شبے کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی کھل کر کے صحابہ کے احترام کے ساتھ ذکر علی کرنے کے روادار ہیں. اور یہ بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, غوث پاک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. میں کہتا ہوں جب بیٹے کا ذکر چاہے بغیر زبان پر نہیں آتا تو باپ کا ذکر چاہے بغیر زبان پر کیسے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. ہم نے کہا تیری اوقات کیا ہے, تو نہیں کرتا. وہ چاہے تو ہونا, اس لیے کہ جو زبانیں چن لی جاتی ہے وہی نبی اور آل نبی کا ذکر کیا کرتی ہے. لیکن یاد رکھنا مت, احترام صحابہ کے ساتھ ہم اس ذکر کے کرنے کے عادی ہیں اور الحمدللہ کریں گے, کرتے رہیں گے. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے. وہ علی جو خاتم الولایت ہے, وہ علی جو اماموں کے باپ ہے, وہ علی اللہ اکبر جو سید العرب ہے, وہ علی اللہ اکبر جو ولیوں کا ولی ہے, جو اماموں کا امام ہے, وہ علی یہ مرتضیٰ کا حال. یہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کو علی چٹھی دیں گے وہ پل صراط سے پار ہوگا, جس کو نہ دیں گے وہ گر کر کے کٹ کر کے گر جائے گا. اندازہ فرمائے علی ماں کی شان نے فرمایا علی ساقیے شیر و شربت ہے. میرے امام نے فرمایا ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اس مولائے کائنات کا حال یہ تھا, رات کے آخری حصے میں ایسے تڑپ کر روتے تھے آخرت کو یاد کر کے. حدیث پاک میں آتا ہے, ان کے دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے کسی کو سانپ ڈس لینا تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے, ویسے مولا علی آخرت کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے تڑپا کرتے تھے اور تڑپ تڑپ کر روتے تھے. کیا ہے, جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, توجہ کریں, جس کی بیوی جنتی عورتوں کے سردار ہے, جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے, جس کا خاندان میں سردار قیامت تک لکھی ہے. کون سردار ہوگا کون نہیں ہوگا قیامت تک کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے. ایک خاندان نبوت ہے جس کے پہلے بیٹے کو نبی نے سردار کہا, میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے. پہلے کو نبی نے سردار کہہ کر مہدی تک سرداری کی سند عطا فرما دی ہے, اور وہ بھی ایسی سرداری کہ
امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کی امامت پر مہر لگانے کے لیے حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمائیں گے۔ نعرہ ایسا تکبیر، خاندان، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، واہ واہ ایسا خاندان رکھنے والا علی۔ میرے امام مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، لیکن میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ توجہ فرمائے، جو رسول اللہ کے ساتھ کی ٹہنی قرار دی جائے کہ میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے، پتہ کیا چلا؟ وہ مولا مشکل کشا ایسے رو رہے رات کے آخری پہر میں، کیسے؟ جیسے کہ کوئی سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کبھی ہمیں بھی آخرت یاد کر کے رونا آیا ہے؟ سوچو ذرا، غور کریں، کتنے غافل ہیں ہم لوگ۔ ہمیں علماء کے جملے تلخ لگتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اچھے کے لیے کہتے ہیں۔ انجیکشن لگانے والوں کو پیسے بھی دیتے ہو، پیار بھی کرتے ہو، لیکن جو روحانیت کا انجیکشن لگاتا ہے اس کو آپ برا کیوں مانتے ہو؟ یہ تو آپ کی اصلاح کی بات ہے، یہ تو آپ کی اصلاح کی بات ہے، لیکن اللہ کے بندوں کبھی غور کیا کہ کبھی ہم نے آخرت کے لیے رویا بھی، آنسو بھی بہایا؟ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑ دے اسے مال کہتے ہیں۔ پھر فرمایا تمہارا دوسرا دوست ہوا، جب تم بیمار پڑتے ہو عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، مرتے ہو تو تمہیں نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کفن پہناتا ہے اور قبر تک لے آتا ہے، لیکن وہ قبر ساتھ نہیں جاتا۔ اور مرنے کے بعد اگر کوئی پوچھ لے وہ کیسا تھا تو تعریف بھی کرتا ہے، لیکن قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ فرمایا وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے دوست ہے، تمہارے بیوی بچے، وہ بھی اتنا ہی ساتھ دے رہے ہیں قبر کے کنارے تک۔ پھر فرماتے ہیں تمہارا تیسرا دوست ہے جو قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارا دل بہلاتا ہے، میزان پہ بیٹھ کر تمہارے اعمال کو وزنی کرتا ہے اور تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرتا ہے۔ وہ کون تمہارا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے اور تمہیں جنت تک لے جاتا ہے؟ فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہے، تمہارے اعمال۔ اب بتائے بے وفاؤں کے لیے وقت نکالنے، میں یہ نہیں کہتا نہ دو، مال بالکل کماؤ، ہم لوگ دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں، صحیح بات، ہمارا تصوف قادری تصوف، ہائے 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 ہائے، اللہ ہمارا تصوف قادری تصوف ہے۔ ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں روکھا سوکھا کھانے کا نام تصوف نہیں، ہلکا پھلکا پہننے کا نام تصوف نہیں، فرماتے ہیں اچھا پہنو اچھا کھاؤ۔ تصوف یہ ہے کہ اپنا دل یار سے لگائے، آئے کتنا بھی باریک کپڑا اور میلا کچیلا اور ٹاٹ پہن کر آؤ اور اندر حسد کا کتا بیٹھا ہے تو یہ کون سا تصوف ہے؟ اندر گھمنڈ کا کتا بیٹھا ہے تو یہ کون سا تصوف ہے؟ اور اگر آپ درخت کی پتی کھائیں اور اس کے بعد غیبت کر کے آپ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، لوگ کہتے ہیں ہم انڈا نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، میں نے کہا آپ کا میٹر، لیکن ہمارا تصوف قادری ہے، اس لیے کہ ہمیں کہا گیا کہ گوشت بھی کھاؤ، انڈا بھی کھاؤ، سب کھاؤ، لیکن بس مرے ہوئے بھائی کا گوشت مت کھانا، اس لیے کہ انڈا مچھلی بند کرنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت بند کرنے سے فائدہ ہوگا۔ یاد رکھنا اعمال میں تاثیر گوشت انڈا مچھلی بند کرنے سے ہوگی یا نہیں ہوگی یہ عامل حضرات جانے، میں ان کے سر ڈالتا ہوں، لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں اپنے مرشد کے کہنے پر جس دن مسلمان غیبت سے پرہیز کر لے گا، منہ کو بند کر لے گا، واللہ اسے کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غیبت بند کرنا اتنا بڑا وظیفہ ہوگا کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا اس کی تقدیر بدل جائے۔ نعرہ تکبیر، آپ نے بند کر دیا نا مچھلی انڈا، لیکن آپ نے ابھی تک غیبت کیوں بند نہیں کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں، ایک بات کہوں، میں صوفیہ کا غلام ہوں، سادات کا جوتیاں سیدھی کرنے والا، علماء کے زیر اثر ہوں، کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں بھی غیبت سمجھتا ہوں اور غیبت کو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں، ہے نا؟ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ ٹارگٹ کرتے نہیں ہیں، کئی بات چلی جاتی ہے، جیسے اگر یہ کہہ دی کہ شراب نہ پیو، کوئی شرابی کو لے کے مجھے کیوں کہہ دیا؟ میرے بھائی ہم جانتے نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، آپ تک پہنچا جملہ تو ہم کیا کریں؟ بات یہ ہے نا، تو ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے، یہ بڑا ذمہ دار اسٹیج۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، میں بہت سارے دنیا دار تو دنیا دار ہیں، میں دیندار لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ غیبت سے بچ نہیں پا رہے۔ بہت بڑی بات ہے، شیطان نے دنیا دار لوگوں کو عورتوں کے پیچھے لگا کے برباد کیا، شیطان نے
زنا کے اندر لگا کر دنیا دار لوگوں کو برباد کیا، اور دیندار بعض لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، ان کو غیبت میں پھنسا کر، یعنی لڑکا 16 سال کا لڑکا آوارگی میں زنا کر رہا ہے لیکن دیندار کہلانے والا غیبت کر رہا ہے، تو دونوں میں برا کون ہو؟ حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بھی سن لے بہت خیال سے، کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بنو، محنت کر کے رمضان شریف کے روزے تم رکھو اور غیبت کر کے ثواب اس کے نام عمل میں ٹرانسفر کرو، کیا کر رہے ہو؟ صدقہ تم دو، زکات تم دو، نماز تم پڑھو، فجر میں تم جاگو، اور وہ اپنے نیکیاں اس کے نام ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں نا، غیبت، تو اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالتے ہیں اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال لیتے ہیں۔ اس لیے بیوقوفی نہ کرو، نادانی نہ کرو، کسی کی غیبت کر کے اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی، ہاتھ کا رومال، اس کا دھوبی نہ بنو، اس لیے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہو تو اس کے گناہ دھلتے ہو اور اپنے گناہ کو جلاتے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت تمہاری نیکیوں کو ایسے ہی جلا دیتی ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام حسن بصری کہتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا، کیا تو نہیں کسی کی، لیکن امام حسن بصری کہتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا، کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ کا حق تھا کہ میں اپنی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ٹرانسفر کروں، لیکن چونکہ غیبت جائز نہیں، مگر چونکہ غیبت جائز نہیں اس لیے غیبت کر نہیں سکتا۔ اندازہ فرمائے یہ وہ لوگ تھے جو غیبت کر کے توبہ کر لے، اب ذرا حدیث پاک کا مفہوم سنیں، جو غیبت کر کے توبہ کر لے، غیبت سے توبہ کرنے والا سب سے آخری میں جنت میں جائے گا۔ غور فرمائے، یعنی توبہ کر لی تو بھی سب سے آخری میں جنت میں جائے گا غیبت کرنے والا، جس نے توبہ ہی نہ کی، جس نے توبہ ہی نہ کی۔ اور دیکھ لو غیبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا لوگ اتنے ہوشیار ہیں، خاص طور پہ عورتیں 2 گھنٹہ کسی کی غیبت کرے گی، اس کا تو فلانے کے ساتھ چکر چلتا ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو علانی ہے، وہ تو فلانی ہے، اور سب کرنے کے بعد کیا کہتی ہے، اللہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ ہم غیبت کے طور پہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو ہم ایسی حقیقت بتا رہے تھے، جان دو اللہ کرے، اللہ معاف کرے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اس کے ساتھ۔ واہ رے رابعہ بصری جالی بننے والی، ساری غیبت کے کچے چٹے کھول کر کے اس کے بعد پھر کہتی ہے کہ اللہ توبہ اس کے نام ہے، اس کے ساتھ، میرے نام ہے میرے ساتھ۔ یاد رکھنا غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو اس میں برائی ہے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا نا اس کا کرتا تو چھوٹا تھا، اس کے کپڑے تو ایسے تھے، اس کی ناک تو ایسی تھی، اس کی آنکھ تو ایسی تھی، یعنی اس کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کا دل دکھتا، یہ بات اس تک پہنچے تو اس کا دل دکھے، یہ غیبت ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ، اما عائشہ پاک موجود ہے، کون اما عائشہ پاک؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہے، جو طیبہ ہے، طاہرہ ہے، مفتی 4 ملت ہے، ہزاروں صحابہ اور تابعین جس کے شاگرد ہیں، جس کی علمی دلیلیں حرف آخر سمجھی جاتی تھی صحابہ کے درمیان۔ بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں سیدہ عائشہ وہ خاتون ہے جس کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جس پر جان موسیٰ آتے ہیں اور قرآن مقدس نازل ہوتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، لیکن اللہ اکبر اتنی مقدس ترین خاتون ہے۔ ایک عورت آئی اور ایک عورت آنے کے بعد آ کر چلی گئی تو سیدہ عائشہ پاک نے ایک جملہ کہا، حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا، ناٹی مطلب چھوٹے قد، حضور وہ کتنی ناٹی تھی نا۔ آقا فرماتے عائشہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کیا فرمایا؟ تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ تمہارا جملہ اگر سمندروں میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کا پانی خراب ہو جائے، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ اور اس کی حضور وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا نا۔ آقا فرماتے عائشہ اسی کو تو غیبت کی۔ اللہ اللہ، اور فرمایا اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور تم بیان کرو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ تو تہمت ہوگی، یہ تو تہمت ہوگی۔ جو عیب ہے وہ چھوڑو یار، کیوں بیان کرتے ہو کسی کے؟ اور آپ کسی کے عیب بیان کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنی تباہی کرتے۔ ایک بات آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، جتنا بڑا گناہ غیبت کرنا ہے اتنا ہی بڑا گناہ غیبت سننا ہے۔ اہل سنت کو میں ایک پیغام دیتا ہوں، اگر ہم غیبت بند کر دیں
اہل سنت سے 80% جھگڑے ختم ہو جائیں. بہت خوب حضرت، بہت خوب. جیسے کفیل بھائی کو میں جا کے کہوں کہ بھائی کفیل امبر تمہاری نظامت کے خلاف وہ بندہ وہ بات کر رہا تھا، کفیل بھائی خوش ہو کے بولیں گے واہ سید صاحب کتنی ہمدردی ہے آپ کے اندر، آپ نے مجھے بتا دیا اب میں اس کو دیکھتا ہوں. لیکن آئیے ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا. ایک شخص امام اعظم کے پاس آیا اور امام اعظم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور معتبر ذرائع سے مجھے پتا چلا ہے کہ ایک شخص آپ کو برا کہہ رہا تھا. تو میں کس نے بتایا؟ میں معتبر ذرائع. تو کہا غیبت کرنے والے معتبر کب سے ہو گئے؟ کیا بات ہے. غیبت کرنے والے اللہ اللہ اللہ. غیبت کرنے والے معتبر کب سے ہو گئے؟ وہ تو فاسق ہے. غیبت کر. اور پھر فرمایا اس نے غیبت کر کے میرے پیٹ پیچھے بولا تھا وہ تیر ہوا میں چھوٹ گیا تھا لیکن تو نے اس کو پکڑ کے لا کر میرے سینے میں کھوس دیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا، میں تو سکول سے تھا نا. تو اس دور میں غیبت کرنے والوں کو ڈانٹ کے بھگا دیا جاتا تھا. اس لیے اس دور میں ہمارے بزرگوں کے درمیان اختلافات اس اعتبار کے نہیں تھے. اگر بیٹا آ کر کے کہتا ہے امی آپ کے خلاف کہہ رہی ڈانٹ کے بھگا دو تاکہ میاں بیوی میں جھگڑا نہ. ساس کے پاس آ کر کے جٹھانی کہہ کہ دیورانی آپ کے خلاف یہ کہہ رہی تھی ڈانٹ کے بھگا دو. اس لیے کہ غیبت جس معاشرے میں ختم ہو جائے گی اس معاشرے میں اختلاف ختم ہو جائے گا. یہ غیبت ہے، غیبت جس نے ہمارے معاشرے کو آگ لگا دی، تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے. اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جو تمہیں آنکھ بند کر کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے بندو جو اعمال قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، ہر جگہ کام آئے، ان اعمال کے لیے ہم کیا محنت کرتے ہیں؟ کوئی محنت نہیں، بلکہ ہم تو اپنی تباہی کا سامان کر دیں. بات کو سمیٹتے ہوئے دور نکلی. قبر کا حال کیا ہے؟ کیونکہ شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، دعائیں کرو گے، حاضری دو گے، لیکن چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے شب برات میں قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ابا کی قبر پہ چونا پوتنے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ چونا پوتتے ہیں، کلر پوتتے ہیں. آپ کے یہاں کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہندوستان میں کم و بیش کہیں کم کہیں زیادہ کلچر یکساں ہے. اب آپ یہ کام تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ قبروں پہ کلر پوتنا چونا پوتنا کیا ہے. میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کروں گا. نہ میں مفتی، نہ کوئی خطیب، نہ ادیب. غوث پاک کی چوکھٹ کا ایک بے ہنر فقیر ہوں. صرف اصلاح کے لیے آ گیا ہوں. کچھ باتیں آپ کی اصلاح کی کر لوں، کچھ باتیں اپنی اصلاح کی کر لوں، بس اسی میں بات ہو، کوئی بات نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں قبروں پہ چونا ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، کلر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے. بلکہ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ ہم نے قبروں کو تاج محل کا رنگ اور روغن دینے کی کوشش کی ہے. حالانکہ قبروں کے پاس بیٹھ کر سوچا کرو کبھی کہ یہ بھی میری طرح زمین پہ دندناتا پھرتا تھا، آج یہ بے بس پڑا ہوا، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں. اگر جسم پہ کیڑے رہیں گے تو کیسا لگتا ہے، قبر میں جب کیڑے کھائیں تو کیسا لگے. بچانے والا کون ہے؟ ایمان کے بعد صرف اعمال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں. اعمال ہے، آمنہ کا لال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں. قبر ہے بہت بھیانک. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اژدہے ہیں. ایک ایک قبر میں 70. ترمذی شریف کی حدیث سے. آپ ترمذی کی طرف رجوع کریں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سب کہانی قصے کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ. کہانی قصہ نہیں ہے، حقائق ہے. میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والے ہیں. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو چاہے کر لے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے. بہت دن تک کے یہاں کی چلت فرت نہیں رہے گی، مال و دولت نہیں رہے گا، مال و منال نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور تو، ذرا غور تو کرو. سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے 70 اژدہے. اور ان اژدہے کی کیفیت حضور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اژدہا، اس میں ایک 70 تو سبھی اتنی طاقتور ہے. ایک
अजदहे की ताकत ये है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो जमीन पे सिर्फ फुनकार दे, यानी सांस ले ले और सांस को बाहर फेंके, फुनकार दे, आका फरमाते हैं एक अजदहे की कुव्वत इतनी है कि अगर वो फुनकार दे तो कयामत तक उसकी फुनकारी हुई जमीन पर दाना पैदा न हो सके, अनाज न उग सके, यानी जिसकी फुनकार जमीन को बंजर कर दे। लोग हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर ने उस जमीन पर फिर बस्ती बसा दी, लेकिन सच्चे नबी फरमा रहे हैं एक एक अजदहे की जो कब्र के अंदर मौजूद है, जिसको तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती, अल्लाह वालो अपने आप पर रहम कर लो, अल्लाह वालो अपने कमजोर जिस्म पे रहम कर लो, अल्लाह वालो अपने नातमा जिस्म पे रहम कर लो। मेरी बहनों से भी कहता हूँ थोड़ा अपने आप के लिए ठहर करके सोचो, सिर्फ खाना पीना सोना कमाना इसी का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि जरा गौर करो, सच्चे नबी ने फरमाया एक एक कब्र में 70 अजदहे हैं और उनकी फुनकार अगर जमीन पर आ जाए तो क़यामत तक अनाज पैदा ना हो। जो इतने खतरनाक है, जब वो हड्डियों को डसेंगे, जब वो चमड़ियों को खाएंगे तो उस वक्त कैफियत क्या होगी। जल्दी जल्दी 2-3 बातें सिर्फ आपके दरवाजे दिल पर मुंतकिल करना चाहता हूँ। दीन को खेल तमाशा समझने वालों, आखिरत को रस्मी तौर पर देखने वालों, मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि कब्र में एक अजदहा है और उसका नाम है शुजाउल अक़रा, उसका नाम है। वो शुजाउल अक़रा क्या है? आका फरमाते हैं उसके नाखून एक दिन की मुसाफत इतने लंबे नाखून है उसके, यानी दिन भर में जितना घोड़ा दौड़ा सकते हो उतने लंबे शुजाउल अक़रा के नाखून है। वो गंजा सांप है, उसकी आंख से आग निकलती है, जब वो एक मर्तबा किसी को डस ले तो 70 गज इंसान जमीन में धंसता है। वो शुजाउल अक़रा कब्र में आता है और कहता है मुर्दे से मैं तुझे डसूंगा और क़यामत तक डसूंगा। एक बार नहीं, क़यामत। आका फरमा रहे, फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी ने इस हदीस को लिखा, इब्ने हजर ने इस हदीस को लिखा, इब्नुल जौज़ी ने इस हदीस को लिखा, यानी ये हदीस मुस्लिहीन ने नासिहीन ने कसरत के साथ लिखा है। क्या वो कहते हैं मैं तुझे क़यामत तक डसूंगा। क्यों डसूंगा? फजर नहीं पड़ा था, ज़ुहर तक डसूंगा, ज़ुहर नहीं पड़ा था, अस्र तक डसूंगा, अस्र नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसूंगा, मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसूंगा, इशा नहीं पड़ा था, फजर तक डसूंगा, क़यामत तक डसता रहूंगा। जिसका एक डंक 70 गज जमीन में धंसा दे, जब वो बार बार मारेगा तो क्या अंजाम होगा। सोचो, गौर करो। अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ 2 उन्वान पे तकरीर करता, एक अज़मत रिसालत व आले रिसालत पर और एक नमाज पर। बस मैं इन्हीं 2 उन्वान पे पूरी जिंदगी गुजार देता, मगर चूंकि लोग सोचेंगे कुछ और भी मज़ामीन है कि नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह अकबर, मेरे भाई, आका ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। हम किस दीन पर हैं? अगर ये सोचते हो कि हम नमाज पढ़कर नमाज छोड़ कर भी हम दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल जिसका वजूद दीन है, जिसका वजूद जाने दीन है, जिसका वजूद जाने ईमान है, वो फरमा रहे हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर कहाँ हम, फिर कहाँ? और सोचो ये नाजुक सा जिस्म, मैं सोचता हूँ अगर नमाज छोड़ने पे अजाब ना भी होता तो कम से कम ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी थी कि जिसका दीन नहीं, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यानी दीनदार होने के लिए नमाजी होना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीनुल कादरी कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाए। मैंने कहा मैं हनफियों में ये बात क्यों कहूंगा यार, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीनदार भी नहीं रह जाता। इतनी बात याद रखना। आप कुछ भी करने देखो, आप ताम झाम करके अपने नाम के साथ करोड़ों अलकाबात इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में दीनदार साबित करना आसान नहीं है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अजाब से डरो, नमाज की तरफ आओ। बगैर नमाज के
आखिरत में कोई गुजारा नहीं। गरीब नवाज फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, पहली बात नमाज के बारे में पूछ क्या किया। और देखो कितना बड़ा अज़ाब, क़यामत तक शुजाउल अक़रा का डसना, शुजाउल अक़रा का डसना, यही इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाती है और इंसान उस पर लोटपोट होता रहता है। ये है बेनमाजी की कब्र के हाल और अहवाल। आप सोचिए, और इससे बचने का कितना आसान तरीका, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। अगर और जल्दी पढ़ लो तो 7 मिनट। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा बिजी हो, मसरूफ हो, बहुत मसरूफ हो तो नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम फर्ज पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सुन्नतें ना पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं नहीं पढ़ने से, सफर में हो, इधर हो उधर हो, मसरूफ, फर्ज कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बल्कि यहां तक सूफिया लिखते हैं कि कोई बंदा दरिया में डूब रहा है और नमाज का आखिरी वक्त आ जाए तो वो डूबते डूबते नमाज की नियत कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खौफ है कि कयामत में उसके बारे में भी उससे पूछा जाए। गौर फरमाए, नमाज कब माफ है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हजरत कहीं तो नमाज माफ होगी। हाँ, अगर पागल हो जाओ तो पागलों पे नमाज माफ है, या फिर माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह कोई काफिर और मुर्तद हो जाए फिर उसके लिए नमाज नहीं है, या फिर कोई अय्याम ममनुआ में आ जाए उस पर नमाज माफ है। बाकी के और मेरी दानिश्त में तो नहीं ऐसा है कि कोई बंदा बालिग हो जाए, मुकल्लफ हो जाए और उस पर नमाज माफ नहीं हो सकती। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, अमीर हो गरीब हो कैसा ही हो, बीमार हो तंदुरुस्त हो सेहतमंद हो, कुछ भी हो, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़नी होगी। और नहीं पढ़ोगे तो फिर शुजाउल अक़रा के डसने के लिए तैयार हो जाओ। मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। और एक बात याद रखना, अगर अजाब कोई मुकर्रिर ने बयान किया होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये वो फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर जो आलिम गैब है, जिनकी निगाहें दुनिया भी देखती है आखिरत भी देखती है, और वो इतने सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने तक दी है। वो इतने सच्चे हैं, रहम कर लो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट बदल डालो, अपने आप को बदलो। आइए एक रिवायत, कब्र का हाल क्या है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, कब्र के अहवाल क्या। इमाम लिखते हैं कि मौत का एक झटका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को मानते हो ना, उनके मसलक का नारा लगता, वो कब्र बयान कर रहे हैं, चले उन्हीं से सुन ले कब्र क्या है। फरमाते मौत का एक झटका, एक झटका तलवार के 100 ज़रबों की बराबर है, एक झटका। और एक झटके में मौत नहीं आती किसी को, कई झटके लेता है मौत के वक्त। बेबस पड़ा है, बेकस पड़ा है, ना आवाज निकल रही है, ना हाथ पैर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या हालत है, इस मंजिल से गुजरना है मुझे भी और आप सबको। जिना की मंजिलों, जिना की महफिलों को आबाद करने वाले, नशा करने वाले, औरतों पे बदनिगाही करने वाले, सूद के धंधे करने वाले, जुआ खेलने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, हलाल और हराम में फर्क न करने वाले, दीन धर्म से बेगाना होकर जिंदगी गुजारने वाले। कभी सोचा, इमाम लिख रहे हैं मौत फतावा रज़विया शरीफ में, मौत का एक झटका सिर्फ एक 100 तलवारों की ज़रबों से सख्त तर। और फिर फरमाते हैं रूह के निकलने की मंजिल 300 तलवारों की ज़रबों से ज्यादा। और जब मौत का फरिश्ता हजरत मलकुल मौत इंसान को उसकी मौत से पहले घूरते हैं तो उनके घूरने का हाल ये है कि इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता। फिर उसके बाद फरमाते हैं मौत के वक्त वो प्यास,
وہ پیاس موت کے وقت، وہ پیاس کون سی پیاس؟ بے نمازی کو 7 سمندروں کی پیاس سے زیادہ پیاس، کہ 7 سمندر منہ میں نچوڑ دیے جائیں تو بھی پیاس نہ بجھے۔ اور رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ قطرہ قطرہ پلا رہے ہیں۔ غور کرنا، جب کوئی بندہ پیاسا زیادہ ہو تو اس کو قطرہ پت قطرہ پلاؤ گے نا تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں، بلکہ اور اس کی پیاس بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منزل آنے والی ہے۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، روٹی پکانا، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا اچھی بات ہے، تم گھنٹوں کچن میں گزارتی ہو، 10 منٹ مصلے کے لیے میری بہن کیوں نہیں نکال لیتی؟ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنے، جس دن مر جاؤ گی نا، شوہر دفن کرتے آتے ہوئے سوچے گا بیوی چلی گئی، اب اس کے بعد کون؟ یہ اتنی بے وفا دنیا۔ اپنے شوہر کا حق ادا کرو، مگر یہ یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولا کائنات نے کہی۔ تمہارا نکاح تو یو پی میں ہوا، بہار میں ہوا، بنگال میں ہوا، مہاراشٹر میں ہوا، ممبئی میں ہوا، اندور میں ہوا، مالیگاؤں میں ہوا، لیکن جو نکاح آسمانوں پر ہوا، جس نکاح کی گونج جنت کے درختوں تک پہنچی، حوروں نے جن کے گیت گائے، فرشتوں نے جس میں شرکت کی، آدم نے جس میں خطبہ پڑھا، آسمانوں پہ آدم خطبہ پڑھ رہے، زمین پر سید العادم خطبہ پڑھ رہے۔ غور فرمائے، ایسا نکاح مولا مشکل کشا نے جس دن سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک کا وصال ہوا، بات یاد آ گئی ہے تو سن لیں، عنوان میں نہیں ہے لیکن یہ تو ہر عنوان کا عنوان ہے، توجہ کر لیں۔ اللہ اکبر، جس کے مہر میں جنت کے درخت کے پتے ہلائے گئے اور اہل بیت کی تعداد کے برابر وہ پتے گرائے گئے، اور اہل بیت قیامت تک جتنے اہل بیت کے محبین پیدا ہوں گے، ہر پتے پر اہل بیت کے محبین کا نام تھا، اور انہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے تصدق جنت کا داخلہ عطا کیا گیا۔ وہ نکاح کی بات کر رہا ہوں، ایسا نکاح ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھیں، سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نظم العالی میں، نزہت المجالس میں، علامہ عبد الرحمن، اس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت لکھی روایات، حالانکہ اس میں ذوف بھی ہے لیکن ضعیف روایتیں جو وہ فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں مقبول ہیں، اس لیے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ غور کریں۔ ایسا نکاح جو آسمانوں پہ ہوا، جناب آدم خطبہ دے رہے، زمین پہ ہوا سید آدم خطبہ دے رہے، جان آدم خطبہ دے رہے، آسمانوں پہ فرشتوں کی شرکت ہے، زمین پر صدیق و فاروق، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، ایسے لوگوں کی شرکت ہے۔ توجہ کریں، یہ حال ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا وہ نکاح ہوتا ہے، اچھا وہ میاں بیوی کیسے؟ ایک بات آپ کو کہوں، کون سا شوہر کون سی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی اس لیے نہیں ہے علامہ صاحب کہ شوہر جنت میں جائے گا یہ یقینی نہیں ہے، اس لیے گارنٹی نہیں ہے، بیوی جنت میں جائے گی یہ بھی یقینی نہیں، اس لیے گارنٹی نہیں ہے، لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جنت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رہے گی، یہ گارنٹی حضور نے دی۔ اور ایک حدیث اور سن لیں، ایک اور سن لیں، ایک دن جنت میں سورج نکلے گا، لوگوں کو ایسا لگے گا، توجہ آپ کی، توجہ فرمائیں، کیا پیاری بات یاد ہے، سبحان اللہ، دل میں جائز مرادیں لے لیں، بہت خوبصورت سی بات یاد ہے۔ ایک دن جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، اور اس سورج کی کرنوں سے جنت کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور پوری جنت کے اندر بجلی کی طرح کوند ہو گئی۔ تو لوگ کہیں گے فرشتوں، جنت میں تو سورج نے نکلنا ہی نہیں تھا، آج سورج نکلا کیسے؟ بھئی سورج اور چاند تو کہیں اور پڑے ہوں گے، وہاں جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے، کہاں پڑے ہوں گے؟ یہ کہہ کر کے کوئی، میں آپ کے سامنے کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن علماء سے پوچھ لینا کہ وہ سورج چاند جنت میں نہیں ہوں گے، وہاں نہ رات ہوگی نہ وہاں دن ہوگا، وہاں تو صبح صادق کا ٹائم ہوگا۔ میں نے سوچا یا اللہ جنت میں صبح صادق کا ٹائم کیوں ہوگا؟ تو عشق کہنے لگا صبح صادق میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، سارے ٹائم ختم کر دیے جائیں گے، صرف میلاد النبی کا وقت رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، جس ٹائم میں میلاد مصطفیٰ ہوئی صبح صادق، بس ویسا ٹائم ہوگا، اور وہ وقت بہت خوبصورت لگتا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح کے ٹائم چلا کر، تو اور ٹائم میں چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تو سوئے رہتے ہو، دوسرے لوگ صبح صادق کے ٹائم چلتے رہتے ہیں،
پھر وہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھی بڑے نہیں ہوتے، ان کے اندر شوگر بھی نہیں ہوتی، وہ بہت چلتے ہیں لوگ، اور اس وقت کا چلنا بڑا خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں چلایا جا رہا ہے بھائی، دوپہر میں بھی تو چل سکتے ہیں، لیکن صبح میں اتنا زور کیوں ہے؟ اگر لوگ کسی بھی وجہ سے کہیں ہم نے تو برکت رکھی ہے ولادت مصطفیٰ کے وقت، میلاد النبی کے ٹائم میں، غور فرمائیں کیا شان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال تو یہاں تو سورج نہیں ہوگا، پھر یہاں سورج چمکا کیسے کہ جنت کا ذرہ ذرہ جو منور تھا مزید منور ہو گیا؟ تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا، اور سورج نکلا بھی نہیں جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو۔ دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے تو ان کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا ہے کہ جنت کا ذرہ ذرہ مزید منور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کی مسکراہٹوں کی یہ شان ہے جنت میں۔ اب سنو مولا علی جس دن سیدہ پاک کا وصال، مخدومہ پاک دنیا سے تشریف، مولا علی جنازے کے پیچھے روتے چل رہے تھے، حسنین کریمین رو رہے تھے، ایسا لگتا تھا حضور کے وصال کے بعد سب سے بڑا غم اگر اہل البیت پہ ٹوٹا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے وقت، جس نے اپنے جنازے کے لیے فرمایا تھا رات کو نکالنا تاکہ اجنبی مردوں کی نظر میرے جنازے پر تک نہ پڑے۔ ہائے ہائے، جب قبرستان پہنچے اور سیدہ پاک کو آرام کے لیے قبر میں لٹا دیا گیا تو قبر کے کنارے کھڑے ہو کر مولا مشکل کشا نے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، 3 مرتبہ پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مولا پاک تو رو ہی رہے تھے جدائی میں، فرماتے ہیں علی کو پہلے ہی یقین تھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں اللہ اس کے رسول کے سوا، لیکن آج علی اس کو دیکھ رہا ہے، یہی فاطمہ تو تھی نا کہ ایک بار پکارتا تھا 3 مرتبہ لبیک کہتے تھے، خود بھوکا رہ کر مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکا رہ کر مجھے، سیدہ پاک نے ایسا کیا کہ خود بھوکے رہ کر مولا مشکل کشا کو کھلایا، خود غمگین رہ کر شوہر کو خوش کرتی تھی، ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے چھالے اور گٹے پھڑ گئے تھے۔ کتنے مالدار باپ کی بیٹی نے کتنی سختی اور مصیبت میں زندگی کو گزارا۔ سیدہ کے بابا سے بڑھ کر کوئی مالدار نہ دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، لیکن چکی خود چلاتی ہے، کپڑے خود دھلتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک چادر میں 17 پیون لگے ہوئے ہیں، اس چادر پہ زندگی گزارتی ہے، اور جب ایک دن اپنے بابا سے کنیز اور غلام طلب کرنے کے لیے جاتی ہے تو حضور یہ کہہ کے واپس کر دیتے ہیں، ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، فاطمہ میں تم کو غلام اور کنیز کیسے دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس شان سے زندگی گزارنے والی مولا کائنات کہتے ہیں قبر کو ڈھک دیا جائے، علی کو یقین تھا، لیکن آج علی دیکھ رہا ہے کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ اندازہ فرمائے میری بہنوں، جو نکاح آسمان پہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے، ہمارے نکاح تو زمین پہ ہے۔ بیوی بیمار پڑتی ہے تو شوہر کہیں اور تکنے لگتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بعض بے باک کہیں اور تکنے لگتی، یہ حالات ہے۔ آپ اندازہ کرو جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آج اپنی آخرت کی فکر خود کر لو، اپنی قبر کی فکر خود کر لو، بات کہیں تو سمیٹنا پڑے گی۔ بس جاتے جاتے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، شب برات کا مبارک موسم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر بخشش ہوتی ہے، توبہ کر لو۔ مگر اس میں بھی شرابی نہیں بخشے جاتے جب تک توبہ نہ کریں، ایک دوسرے سے کینہ اور بغض رکھنے والے بھی بخشے نہیں جاتے جب تک دل سے کینہ نہ نکال دے، اور جادوگر لوگ بھی بخشے نہیں جاتے، جادو کرنے کرانے والے بھی بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لے، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی بے حرمتی کرنے والے بخشے نہیں جاتے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لیں۔ آخر میں عرض کروں، کچھ لوگ ہیں وہ کہیں بھی دفن ہو، کہیں بھی دفن، مریں گے تو عذاب قبر ہو۔ آپ نے ہم نے سن رکھا ہے نا کہ سفر حج میں مریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں، لیکن الزواجر سے ایک روایت سنیں، میرا انکار نہیں ہے، فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن کرتوت بھی اگر صحیح ہونا تو پھر بات بنتی، ورنہ
مکے میں مر کے بھی چین نہیں مل سکتا، ورنہ ابو جہل کہاں مرا، ابو لہب کہاں مرا۔ میرے بھائیوں خیال کرو، خوش فہمی میں مت رہو، اعمال پر ایمان اللہ نے دے دیا ہمیں، صحیح العقیدہ سنی ہے سب لوگ، عمل پہ دھیان دو، محنت کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور ہم حج پر آئے ہوئے تھے، حج پر صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے، تو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گیا، مر گیا۔ اب ہم نے قبر کھودی، بھائی جو مکے میں مرے گا تو اس کی قبر کہاں کھودے گی؟ جدہ میں، شام میں، یمن میں، کہاں وہی کھودے گی نا، ہوائی جہاز کا دور تو تھا نہیں۔ ہم نے قبر کھودی تو اس میں ایک بہت بڑا اژدہا نکلا، پھر اس کو چھوڑ دیا، دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی اژدہا ایسے ہی بیٹھا ہوا، تیسری قبر کھودی اس میں ہی بیٹھا تھا۔ اب ہم کیا کریں، کتنی قبر کھودیں؟ فرمایا اسی قبر میں ڈال دو اس کو، اگر تم روئے زمین کا ہر خطہ بھی کھود دو تو وہ اژدہا ملے گا تمہیں ضرور۔ کس کو؟ حاجی کو، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے مرنے والے کو، صفا مروہ کے درمیان، اللہ کی نشانیوں کے درمیان مرنے والا، حرم میں مرنے والا۔ اب ابن عباس کہہ رہے ہیں روئے زمین کا ہر خطہ بھی کھود دو تو وہ تمہیں سانپ ملے گا، اس لیے تم اس کو اب دفن کر دو۔ حضور وجہ کا اس کے کرتوت اچھے نہیں، پاپی تھا نا وہ، اس لیے جاؤ دفن کر دو، حوالے کر دو، کیا کر سکتے ہیں۔ جب لوگ غمگین اس کو اسی میں دفن کر دیے، گھر پہنچے تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا قصور تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ کہا سب اچھے کام کرتا تھا لیکن وہ گیہوں بیچتا تھا، گیہوں، تو گیہوں چونکہ بیچتا تھا تو اس میں وہ بھوسے کی ملاوٹ کرتا تھا، تو ملاوٹ کرنے کی وجہ سے شاید اس کو اس عذاب میں گرفتار۔ آج تو ملاوٹ کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں، تیل بیچ رہے ہیں ملاوٹ کر کے، دودھ بیچ رہے ہیں ملاوٹ کر کے، گھی بیچ رہے ہیں ملاوٹ کر کے، اس کو کوئی عیب ہی نہیں۔ یعنی یہ سب وہ لوگ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ چند چیزیں گناہ ہے، باقی کوئی گناہ ہی نہیں۔ سوچو سفر حج میں مرا، ملاوٹ کر رہا ہے۔ اور ایک بات اور سن لو، شب قدر میں بھی کسی پہ عذاب دیکھا گیا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، میں اپنی ابا کی قبر پہ جایا کرتا تھا، شب قدر کی صبح میں جیسے قبرستان پہنچا، اپنے ابا کے مزار پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے میں نے قریب کی قبر سے ایک آواز سنی، چیخ پکار کی، تو میں متوجہ ہوا، جب گیا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے چیخنے چلانے کی آواز کب آ رہی ہے؟ شب قدر کی صبح میں، رمضان شریف کے مہینے میں۔ میں نے پوچھا، میں گھبرا گیا، بچہ تھا، گھبرا گیا، ایک شخص گزرے، جب دن چڑھنے لگا تو آواز بند ہوئی۔ میں نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ تو فلانے فلانے وہ بزرگ رہتے تھے، وہ بزرگ کی قبر۔ دیکھو لوگ جسے بزرگ کہہ دے نا تو بھی تھوڑا سا یعنی اپنے کو اگر کوئی بزرگ کہے تو تھوڑا سا احتیاط کیا کرو، اس لیے کہ جب تک یار کی طرف سے سند نہ ملے بزرگی کی، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے کفیل بھائی کتنے خوبصورت انداز میں میری تعریف کر رہے تھے، میں اتنا سوچ رہا تھا یا اللہ ایک مخلص بندہ دعا دے رہا ہے، اس کے جملے میرے لیے دعا بنا کے قبول کر لیں، ورنہ گھڑوں منو ٹنو پانی گرتا ہے کہ اپنے کیا اوقات ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے اب کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا عذاب جس کو ہوگا وہ مقرروں کو ہوگا، تقریر کرنے والے، کہ ان کے ہونٹ اور زبان آگ کی کیچیوں سے کاٹے جائیں۔ وجہ وہ جو تقریر میں کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے، نماز پہ تقریر کی، فجر میں خود سو رہے ہیں، حلال پہ تقریر کی، حلال و حرام میں، حالانکہ ایسے مقرر دنیا میں شاید نہیں ہوں گے، اب ہم ہی بد عمل ہیں، لیکن اگر ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ مور ناچتا ہے تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا کم نصیب ہوں، کہ لوگ میرے پروں کو دیکھ کر مجھے خوبصورت سمجھتے ہیں لیکن میرے پیر کتنے بھدے ہیں۔ ویسے ہم لوگ بھی جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بہت اچھے آپ لوگ۔ اس کی وجہ بتاؤں، کیونکہ ہم لوگ آتے ہیں تو لوگ پھول بھی ڈالتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، فلائٹ کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی کچھ دیتا ہی نہیں ہے، یعنی آپ صرف اللہ کے لیے آتے ہیں۔ آپ لوگ کتنے ہیں؟ اللہ اللہ، ہم بھی تو یہاں آ کے دعوت کھا کے جا رہے ہیں، کچھ تو لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ تو کچھ نہیں، آپ ہم سے زیادہ اللہ والے ہیں۔ ہم آپ کی محفل میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ اللہ آپ کے صدقے ہمیں بخش۔ ہم لوگ تو بہت مجھے، اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کرے آپ جیسا گمان کرتے ہیں ہمارے لیے
اللہ ہمیں ویسا بنا دے، آپ کے گمان سے بہتر بنا دے، ورنہ میرے بھائی بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ کیا بنے گا؟ آج تو مقرر بننے کا بڑا شوق ہے، سب سے آسان نصیحت کرنا ہے، لیکن ان نصیحتوں پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ شوق ہے آج نصیحت کا، عمل کا شوق کہاں گیا؟ جب انہی تقریروں کے عوض میں آگ کی کینچیوں سے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائے، کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا تو بن چکا، آپ تو سدھر چکے، آپ تو بدل چکے، آپ تو سن چکے، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم پہ رحم فرما، رحم فرما۔ تو کسی نے کہا یہ بزرگ کی قبر ہے نا، بزرگ، میں نے سوچا بزرگ، میں اس کو پہچان گیا، اس کی بیوی کے پاس گیا، کہا چچی اماں بتاؤ نا کہ وہ چچا جان بڑے نیک تھے نا؟ ہاں بیٹا، ہر نماز با جماعت پڑھتے تھے بیٹا۔ اچھا، کم بولتے تھے، ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں رہتی تھی، ذکر الہی میں مصروف تھے، اتنے متقی تھے چچی اماں۔ ہاں چچی اماں معاف کرنا، میں نے ان کو عذاب قبر میں بھی دیکھا۔ کب؟ شب قدر کی صبح، شب قدر کی۔ اچھا چچی اماں صحیح بتاؤ نا وہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے وہ؟ کہا بیٹا جوانی میں بہت نیک تھے، بڑھاپے میں بھی بہت نیک تھے، جب بڑھاپے میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے تو آخری میں چھپ چھپا کر سود کا دھندا شروع کر دیا۔ نمازی پڑھتے تھے، نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، لیکن مال کی محبت میں سود کا دھندا شروع کر دیا تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں سود کمانے اور دھمانے کی وجہ سے شب قدر میں بھی اللہ نے ان پہ عذاب مسلط۔ شب قدر رمضان، اللہ کے بندو توبہ کرو، آج زندگی توبہ کر لو، اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ توبہ کا موسم ہے، توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ کمیٹی کے لوگوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ نادم ہو جاؤ، توبہ کر لو، موت سر پہ کھڑی ہے، پل کی خبر نہیں ہے کل کس نے دیکھا۔ سچی توبہ کر کے نمازی بنو، عبادت گزار بنو، حرام سے بچو، غیبت سے بچو۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، آج سے یہ عہد کر کے اٹھو گے کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ذرا فرشتوں کو اور اللہ کو گواہ بنانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ یہ عہد کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اٹھائے رکھے، دعا کر لے، اللہ پاک ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرنا ہمارا کام ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا، سب پر کرم کی نظر فرما دے۔ بہنیں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں، ان کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس وہ عہد کر لیں، نماز کی پابندی کریں، غیبت سے بچیں، غیبت سننے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں، اپنی آخرت کی فکر خود کریں، کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس طرف رہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ پہ آپ سب پہ رحم فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ اسے معاف فرمائے، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات مصطفیٰ۔ بھائی سلام ہو رہا ہے، آرام سے بیٹھ جائیے، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے، مسافہ بات نہیں کیجیے گا، سلام پڑھ لیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ